السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر۔ 6 دہائیوں تک روشنیوں کی دنیا کو اپنے حسن، شخصیت اور فطری اداکاری سے جگمگانے والی ماضی کی مقبول ہیروئن نغمہ کا فلمی کیریئر اور ان کی نجی زندگی سے جڑی بہت سی کہانیاں اب تک منظر عام پر آ چکی ہیں۔ میں آج کوشش کروں گا کہ فلم سٹار نغمہ کی فلمی زندگی اور ان کی فیملی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کر سکوں۔ نغمہ کا اصل نام زبیدہ پروین تھا۔ فلم انڈسٹری میں انہیں نغمہ کے نام سے متعارف کروایا گیا۔ 1960 کی دہائی سے اپنے یادگار فلمی سفر کا آغاز کرنے والی خوبصورت لڑکی نے ابتدا میں سپورٹنگ رول پلے کیے۔ تمام جلد ہی فلم میکرز نے نغمہ کے روپ میں چھپی ایک بڑی فلمی ہیروئن کی شناخت کر لی، جس کے بعد انہیں تواتر کے ساتھ فلموں میں ہیروئن کاسٹ کیا جانے لگا۔ معاف کر دیو باؤ جی، مینوں معاف کر دیو باؤ جی، میں مجرم تھاڈے پیار دی انصاف دیو باؤ جی، مینوں معاف کر دیو باؤ جی، مینوں معاف کر دیو باؤ جی۔ چودھرانی، ہاتھ جوڑی اور سسی پنو نغمہ کی ایسی ابتدائی فلمیں تھیں جن کی مقبولیت نے انہیں مستند ہیروئن کے طور پر پہچان بخشی۔ اداکاری کو حقیقت سے قریب ہو کر پیش کرنے کے ساتھ نغمہ کو رقص میں بھی خاصی مہارت حاصل تھی، جس نے ان کی منزل کی راہیں مزید آسان کر دیں۔ نغمہ نے فلم لائن میں قدم اپنی فیملی کی شدید مخالفت کے باوجود کامیابی سے رکھا اور اپنی ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنے کی پالیسی کو بنائے رکھنے کی وجہ سے مقبولیت کے بہت سے نئے ریکارڈ بنائے۔ نغمہ کے حسن، سحر انگیز شخصیت اور خوبصورت اداؤں نے فلم دیکھنے والوں کو جلد ہی ان کا دیوانہ بنا دیا اور ان کی اسی شہرت کی وجہ سے مقابلے کی دیگر کئی فلمی ہیروئنز کو مشکلات کا سامنا بھی درپیش رہا۔ 60 اور 70 کی دہائی نغمہ کے عروج کا زمانہ رہا۔ اس عرصے میں انہوں نے کسی فلمی ہیروئن کو خود سے آگے نہیں نکلنے دیا۔ نغمہ کو اسکرین پر دیکھنے والوں کی پسندیدگی کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ فلم میں انٹر ہوتی تو شائقین تالیاں بجا کر اس بہترین اداکارہ کو خراج تحسین پیش کیا کرتے تھے۔ جدوں بھی کوئی پیار کرن دی کسے نوں ہمیں کردا خبرے دل کیوں ڈردا، خبرے دل کیوں ڈردا۔ بہت کم لوگوں کے علم میں یہ بات ہوگی کہ پاکستان کی لوک داستان پر مبنی ہدایت کار مسعود پرویز کی کلاسک فلم ہیر رانجھا میں ہیر کے کردار کے لیے پہلے نغمہ ہی کا انتخاب کیا گیا تھا، لیکن اداکار اعجاز کے اصرار پر اس فلم میں فردوس کو ہیر بنایا گیا۔ قسمت کی دیوی اس کے باوجود ہمیشہ نغمہ پر مہربان رہی اور اس سے بھی دلچسپ امر یہ رہا کہ ان پر پکچرائز ہونے والے بیشتر گانے بہت ہی مقبول ہوئے اور آج بھی ان گانوں کو بہت شوق سے دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ نغمہ اپنے کیریئر کی ابتدا ہی سے آگے بڑھتی چلی گئیں اور ان کی مقبولیت کا یہ عالم رہا کہ ان کی کئی ہم عصر اداکاراؤں کو کام حاصل کرنے کے لیے بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑتی رہی۔ تضا اور بناوٹ سے دور رہ کر اپنے کام سے کام رکھنے والی نغمہ بیگم کی درجنوں فلموں نے یکے بعد دیگرے باکس آفس پر شاندار کامیابی حاصل کی۔ انہی کامیابیوں نے نغمہ کے کیریئر کو دوام بخشا اور انہیں ایک کامیاب فلمی ہیروئن کے طور پر فلم میکرز کی فرسٹ چوائس بنا دیا۔ نغمہ نے اپنے کیریئر کے عروج پر 70 کی دہائی میں فلم سٹار حبیب کے ساتھ محبت کے بعد گھر بسا لیا، مگر افسوس کہ یہ شادی صرف 6 برس تک ہی چل سکی۔ اس کے بعد حالات کی گردش نے سچ کے راستے پر چلنے والی اس اداکارہ کو تنہائی کے حوالے کر دیا۔ فلم
سٹار حبیب نے منہ موڑا تو نغمہ کو تمام مشکلات کا سامنا اپنی کمسن بیٹی کے ساتھ اکیلے کرنا پڑا۔ نغمہ نے جس طرح تنے تنہا اپنی بیٹی کی پرورش کرتے ہوئے اس کی بہت اچھی طرح تربیت کی اور اپنا پورا وقت اپنی بیٹی کو دیتی رہی۔ کچھ عرصے بعد نغمہ نے روشنیوں کی دنیا میں کم بیک ضرور کیا، مگر اب ان کے پاس مقبول فلمی ہیروئن والی پوزیشن نہیں رہی، جس کی وجہ سے وہ سپورٹنگ رولز میں کریکٹر ایکٹرس کے طور پر دکھائی دیتی رہیں۔ نغمہ نے کبھی بھی اپنی زبان سے اپنے سابق شوہر کی مخالفت میں ایک لفظ تک نہیں کہا۔ وہ حبیب کے ساتھ اپنی محبت کی شادی کے ٹوٹ جانے کو حالات کی کارستانی قرار دیتی ہیں۔ ان کے مطابق وہ لوگوں کی سیاست اور چال بازیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں، جس کی وجہ سے ان کا حبیب کے ساتھ بندھن ٹوٹ گیا۔ اپنے سابقہ تجربات کی وجہ سے نغمہ خوشامدی اور چاپلوسی کرنے والے لوگوں کو آج بھی ناپسند کرتی ہیں۔ نغمہ کی بیٹی بھی ان کے ساتھ ہی مقیم ہے اور نغمہ اس کی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میری بیٹی کے بچوں نے میری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رنگ بھر دیے ہیں، مگر ماضی کے حادثات کو وہ اب تک بھلا نہیں پائی ہیں۔ نغمہ نے اپنی کفایت شعاری کی وجہ سے مشکلات بھری زندگی کو کافی حد تک آسان بھی بنایا ہے۔ ان کی لاہور کے مہنگے ترین علاقے مسلم ٹاؤن میں اپنی ذاتی رہائش ہے، جہاں وہ اپنے بھائی اور اس کی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں۔ اپنی کوٹھی کے ایک پورشن کو نغمہ نے کرائے پر اٹھا رکھا ہے۔ اسی کرائے کی رقم اور بینک ڈپازٹ کی وجہ سے وہ بہت آسان طریقے سے اپنی اور اپنی فیملی کی کفالت کر رہی ہیں۔ نغمہ کی اردو اور پنجابی زبان کی ریلیز ہونے والی فلموں کی تعداد 300 سے بھی زائد ہے اور 6 دہائیوں سے مسلسل فلموں میں کام کرتی چلی آ رہی ہیں۔ فلم انڈسٹری کی تباہی کے بعد ان کے پاس بھی گنتی کی چند ایک ہی فلمیں ہیں، جبکہ پنجابی فلموں کی ہیروئن کی چھاپ نے انہیں ٹی وی ڈراموں میں بھی زیادہ کامیاب نہیں ہونے دیا۔ نغمہ نے 50 سے زائد اردو فلموں میں بھی کام کیا، مگر ان کی اصل پہچان پنجابی فلموں کی مٹیار کے طور پر کی جاتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ نغمہ کو صحت اور تندرستی والی زندگی سے نوازے رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اپنی بہت ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔